نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، قابل یاد ہے وہ وقت جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتے کہنے لگے کیا تو اس میں بنائے گا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اسے اپنا نائب جو زمین میں فساد کرے یا زمین میں خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے اور تیری پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام اللہ نے سکھلا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اللہ نے فرمایا مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہنے لگے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو جاننے والا دانا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا اے آدم آپ ان چیزوں کے نام انہیں بتلائیں۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتلا دیے، قال الم اقل لکم، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی میرے علم میں ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اور وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں۔ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور کھائیں ہر وہ چیز جو تمہیں اچھی لگے جہاں سے چاہو۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور وہاں سے نکال دیا جہاں یہ رہتے تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہم نے کہا اتر جاؤ زمین میں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے زمین میں کچھ دیر ٹھہرنا ہے اور ایک حد تک نفع حاصل کرنا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ سب کے سب یہاں سے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے انکار کیا ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو آج اس سبق میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تیری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ اب تخلیق کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے آدم کو کیسے بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مٹی کو گوندھ لیا گیا، وہ گارا گل سڑ گیا جس سے آدم کا وجود بنا تھا، تو اس کا پتلا بنایا، اور اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ وہ مٹی لے کے آؤ۔ مٹی لانے کے لیے جبرائیل کو بھیجا، زمین سے خمیر لینے کے لیے۔ تو مٹی نے منتیں کی کہ مجھے لے کے نہ جاؤ، اتنے واسطے دیے کہ جبرائیل چھوڑ کے آ گیا۔ پھر اسرافیل لینے گیا تو وہ بھی چھوڑ کے آ گیا، پھر میکائیل لینے گیا تو وہ بھی چھوڑ کے آ گیا۔ آخر میں اسرائیل کو بھیجا کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ، ہم نے آدمی کی تخلیق کرنی ہے۔ تو مٹی نے بڑی منتیں کی، اللہ کے واسطے دیے کہ مجھے لے کے نہ جا۔ تو اسرائیل نے کہا جس کے تو واسطے دیتی ہے نا، اسی اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اسی اللہ نے مجھے۔ اس نے یہ روتی رہی، چلاتی رہی، چیختی رہی مٹی، اس نے اٹھایا اور لے کے اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کی ڈیوٹی لگائی کہ روح قبض کرنے میں بھی تیری ہی ڈیوٹی ہے۔ جیسے تو لے کے آیا ہے نا میرے پاس، ایسے ہی جب ان کو دنیا سے میں لے کے جاؤں گا تو اس وقت بھی تو نے ہی انہیں میرے پاس لے کے آنا ہے، ان کی روحوں کو بھی میرے پاس تو نے لے کے آنا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، پھر تو مجھے ہر کوئی برا کہے گا، جب سب کو پتا ہوگا کہ اسرائیل ہی لے کے آ رہا ہے، روح اسرائیل نے نکالی ہے، سب گالیاں دیں گے مجھے۔ جس کا باپ مرے گا وہ مجھے اچھا کہے گا، جس کا بیٹا مرے گا روح اس کی میں نے نکالنی، وہ مجھے اچھا کہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی فکر کی تجھے ضرورت نہیں ہے، ہم تیرا نام ہی نہیں آنے دیں گے، ہم دوسرے اسباب بنا دیں گے۔ اب دیکھو کوئی اسرائیل کا نام لیتا ہے؟ کوئی اسرائیل کا نام لیتا ہے کہ اسرائیل نے مارا ہے اس کو؟ کہتے جی بلڈ پریشر تیز ہوا مر گیا، ہارٹ فیل ہو گیا مر گیا، گردے فیل ہو گیا مر گیا، شوگر ڈاؤن ہو گئی مر گیا۔ ہاں جی، بیماریوں کے نام لیتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوا جی مر گیا، بجلی کا جھٹکا لگا مر گیا، پانی میں گرا ڈوب گیا مر گیا۔ کوئی اسرائیل کا نام لیتا ہے؟ کوئی بھی اسرائیل کا نام نہیں لیتا۔ حالانکہ جو مرتا ہے اس کی روح کو اسرائیل یا اس کی ٹیم کے لوگ قبض کرتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتوں سے اللہ نے کہا میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ اللہ مشورے کا پابند نہیں ہے کہ اس کی مشاورتی ٹیم ہے، اس سے مشورہ کرے گا تو پھر پاس ہوگا تو پھر وہ کام کرے گا۔ ویسے ہی اللہ نے ان کے سامنے بات کی کہ میں آدمی بنانے لگا ہوں، انسان جو میرا نائب ہوگا۔ چونکہ انسان سے پہلے جنات اللہ نے بنائے ہیں، اور جنات کو اسی زمین پہ اللہ نے بسایا تھا۔ وہ آپس میں اتنے لڑے، اتنی ان کی جنگیں ہوئیں، اتنی خون ریزیاں ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ملائکہ کے ذریعے ان کو منتشر کیا، پہاڑوں میں، جنگلات میں ان کو لے جا کے پھینک دیا، اور یہ جو شیطان ہے یہ بچ گیا۔ یہ اللہ کی عبادت کرتے 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 فرشتوں میں اس کا تعارف ہوا، فرشتوں تک اس کی پرواز ہوئی، تو یہ اس کا نام جو ہے وہ عزازیل ہوا۔ کیا ہوا؟ عزازیل۔ جیسے فرشتوں میں 4 مقرب ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ایسے ہی جنات میں یہ اتنا
عبادت کرنے والا تھا کہ اس کو عزازیل کہا جاتا تھا۔ عزازیل کا معنی ہے نہایت عزت والا، مرتبے والا، شان والا۔ تو فرشتے کہنے لگے اللہ یہ بھی جنات کی طرح زمین میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح کے لیے کافی ہیں، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر جو آدم کے استعمال کی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی بھی، اور جب آدم علیہ السلام کو وہ چیزوں کا نام بھی سکھا دیے، ان چیزوں کے نام سکھا دیے جو اس کے استعمال میں آنی تھیں، پھر فرشتوں کے اوپر پیش کیا، بتاؤ یہ چیزیں جو ہم نظر تمہیں آ رہی ہیں ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، یقیناً تو جاننے والا دانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا آدم تو ان چیزوں کے نام بتا۔ جب آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ زمین و آسمان کی باتیں چھپی ہوئی میں جانتا ہوں، ان کی حکمتیں مجھے معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو اس کے بعد ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ یار انہوں پیچھے لے جائے تو انہوں اپنے کول بٹھا لیں۔ شیطان نے انکار کر دیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور انکار کرنے والوں میں سے ہوا، تکبر کیا، انکار کر دیا۔ اصل میں جب اللہ نے یہ کہا ہے نا کہ میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، تو اس کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ زمین پہ تو میں ہی رہتا ہوں، تو اللہ مجھے ہی جو ہے وہ اپنا نائب بنائے گا، خلیفہ بنائے گا۔ جب اللہ نے آدم کو اس کے مقابلے میں کھڑا کیا اور کہا یہ ہے میرا نائب، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اور پھر قرآن کریم کی سورۃ صاد میں ہے، اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے اللہ سے بحث کی ہے تو انکار بھی کر دیا۔ اب جو ہے اس کے انکار کی وجہ سے ساری زندگی اس نے عبادت کی ہے، ایک نافرمانی کی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ملعون قرار پایا، رجیم قرار پایا، ابلیس قرار پایا، مردود کہا جانے لگا اسے۔ اللہ نے خود فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، جنت سے دفع ہو جا، یہ تو ماننے والوں کی جگہ ہے، منکروں کی تو جگہ ہی نہیں، نکل جا یہاں سے۔ فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت قیامت تک تیرے اوپر ہوتی رہے گی، میری لعنت قیامت تک تیرے اوپر ہوتی رہے گی، ہر کوئی تجھ پہ لعنت بھیجے گا۔ اب اسے اور غصہ آیا، کہنے لگا اس کی وجہ سے مجھے جنت سے بھی نکالا گیا، مجھے ملعون بھی کہہ دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ اس نے پھر اللہ سے زندگی مانگی کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے، انسان کے اوپر تصرف دے، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ میرے ہتھے جو چڑھ گیا نا اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، یہ میرا دشمن ہے اب آج سے۔ اللہ اکبر، اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور اس نے بھی اللہ سے قیامت تک کے لیے زندگی کی مہلت مانگ لی، اور پھر اور کیا کیا اس نے، اختیار مانگ لیا انسان کے اوپر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اختیار اس کا اتنا ہے کہ جہاں جہاں انسان کی رگوں میں خون جاتا ہے وہاں وہاں یہ بھی جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان کمجرى الدم، شیطان بندے کے جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے خون اس کی رگوں میں چلتا ہے۔ تو اب اللہ نے جب اس کو یہ سارے اختیار دیے تو پھر اللہ نے کہا کہ دیکھ تیرا سب پہ اختیار چلے گا، بتلا کن پہ اختیار نہیں چلے گا؟ کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے
آدم کی اولاد میں مخلص لوگ ہوں گے ان پہ میرا اختیار نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، یہ سب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، حتیٰ کہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بھی پیچھے پڑا رہا۔ ایک دفعہ جنگل میں جا رہے ہیں تو پیاس لگی، کہا اللہ پانی پلا دے، تیرا بندہ پیاسا ہے، پانی پلا دے۔ آسمان سے بادل آئے، خوب برسے، حضرت نے جیب بھر کے پانی پیا، اور جب پانی پینے سے فارغ ہوئے تو آواز آتی ہے، عبد القادر تیرے روزے بھی معاف، تیری نمازیں بھی معاف۔ اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو لوڈیاں ڈالتا کہ اللہ جان چھٹ گئی آج سارے کمت۔ تو حضرت نے خوب غور کیا اور کہنے لگے یہ تو جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جناب محمد الرسول اللہ پہ روزے معاف نہیں ہوئے، نمازیں معاف نہیں ہوئی، تو یہ میں کوئی حضور سے بڑا تھوڑی ہوں۔ دل میں آیا اور پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ شیطان کو فائر مارنے کا سب سے بہترین ایک ہتھیار ہے، اسے ہلاک کرنے کا۔ اور چیختے ہوئے دوڑا، کہنے لگا عبد القادر اس جنگل میں لا کر میں نے بہت سے جاہل صوفیوں کو گمراہ کیا، وہ نماز روزے سے گئے، لیکن تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر علم کی وجہ سے بچنا ہوتا تو تیرے پاس تھوڑا علم تھا، تو پھر اللہ کا نافرمان اور مردود کیوں ہوا؟ میں علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں تو اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا ہوں، میں تو اللہ کے فضل کی بنیاد پہ بچا ہوں۔ تو پھر اس پر اس کا اختیار نہیں چلا، اللہ عبادک منہم المخلصین۔ اس نے کہا تھا میں ان کی شکلیں بگاڑ دوں گا، ان کو آرزویں دلاؤں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے، داڑیاں مڑوائیں گے جی، اور پھر کیا کریں گے؟ فرمایا کہ شکل ان کی میں بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ہوں گے نا وہ تیرے نرغے میں نہیں آئیں گے۔ نرغے سے بچنے کے لیے اللہ نے پچھلے سبق میں نے بتایا تعوذ بھی دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ بھی عطا کیا۔ پڑھنا تمہارا کام ہے، اس خبیث سے تحفظ کرنا اللہ کا کام ہے۔ تو تکبر عزازیل راخار کرد، حضرت فرید الدین عطار فرماتے ہیں تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو ذلیل کر دیا اور لعنت کے پنجرے میں بند کر دیا۔ تکبر مکن زی نہار ہے پسر کہ روزے زدستش درائی بسر۔ اے میرے بیٹے تکبر نہ کر ورنہ ایک دن سر کے بل زمین پر آئے گا۔ انسان کو جو عزت ملی ہے وہ عاجزی کی بنیاد پہ ملی ہے، انکساری کی بنیاد پہ ملی ہے، اور شیطان کو جو ذلت ملی ہے وہ تکبر کی وجہ سے ملی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا نیوے نو پھل چنگا لگدا، حضرت میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں نیوے نو پھل چنگا لگدا اے گل ہر کوئی جانے، اچے رخ سرو دے ایویں بن پھل رین نمانے۔ کتنا قد ہے سرو کا، پھل کوئی نہیں لگتا، چھوٹی سی ویل ہے کدو کی، کدو لگے ہوئے ہیں، ہاں جی 20-20 کلو کے تربوز لگے ہوئے ہیں، خربوزے لگے ہوئے ہیں، زمین پہ پڑی ہے، چھوٹی سی بیل ہے، کتنا بڑا بڑا اس کو پھل لگا ہوا۔ یہ عاجزی کی بنیاد پر ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آدم سے اس کی بیوی سے کہا کہ جنت میں قیام کرو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو، اس درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ تم لوگ بے انصاف ہو جاؤ گے۔ وہ درخت کیا تھا؟ علماء نے اسے گندم کا پودا کہا ہے۔ یہاں دنیا میں یہ پودا ہے، جنت میں یہ درخت تھا۔ شیطان نے پھر بل کے سانپ اور مور کے ذریعے پلاننگ کی، ان کے قدموں سے یہ لپٹ کر جنت میں گیا، اور آدم کو اور اس کی گھر والی کو اس نے جو ہے بہکایا اور کہنے لگا کہ اگر تم اس کو کھا لو گے نا تو کبھی بھی جنت سے نہیں جا سکو گے، تو اس کو کھا لو۔
چنانچہ وہ جنت کے شوق میں کھا بیٹھے، اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا جہاں یہ تھے۔ اللہ نے کہا سب کے سب زمین میں اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، زمین میں کچھ دیر کے لیے تمہارا ٹھکانہ ہے، وہیں تم نے رہنا ہے۔ اب دیکھ لو کہ آج جتنی بھی دشمنیاں انسانوں میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ آج خون بھی بہایا جا رہا ہے، زمین میں فساد بھی ہو رہا ہے، اور جنات نے تو کم لڑائی کی، ہم تو زیادہ لڑنے والے ہیں نا۔ لیکن جنات کا معاملہ اور ہے، انسانوں کا معاملہ اور ہے۔ انسانوں میں اللہ نے انبیاء بنائے ہیں، اولیاء بنائے ہیں، اتقیاء بنائے ہیں، اصفیاء بنائے ہیں، شہداء بنائے ہیں، علماء بنائے ہیں۔ وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ تو جو ان کی عبادت میں اللہ کو لطف آتا ہے، اپنے مومن بندے کی عبادت میں، وہ نہ جن کی عبادت میں اسے لطف آتا ہے، نہ فرشتے کی عبادت میں اسے لطف آتا ہے۔ بندے کی زبان سوکھ کے چمڑا ہو جائے، روزہ اس نے رکھا ہے اور کہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو جو سوکھی زبان والے مومن کی تسبیح سے لطف آتا ہے نا، وہ اسے جبریل کی تسبیح میں بھی نہیں آتا۔ اس لیے اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے بنایا۔ میں سب اتر جاؤ، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی تو اس کی پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو توبہ کے کلمات بھی خود سکھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے آدم کو یہ دعا توبہ کی خود سکھلائی۔ جب آدم کو عرصہ ہو گیا اس توبہ کی دعا کو پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے، فرمایا فتاب علیہ۔ پھر محرم کا مہینہ تھا، 10 تاریخ تھی، اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا۔ محرم اس لیے بھی عظمت والا ہے کہ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی ہے، اور غلطی کی بنیاد پر جو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، تو توبہ کی قبولیت بھی محرم کا مہینہ ہے اور 10 تاریخ ہے۔ تو بس ہمیں تو اور چیزیں محرم کی یاد ہیں، ہمیں یہ چیزیں تھوڑی یاد ہیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے انکار کیا، جو میری طرف سے رہنمائی ان کو بھیجی جائے گی، انسانوں کو جو پیروی کریں گے، ان پر دنیا چھوڑنے کا غم نہیں ہوگا، اور آخرت کا انہیں عذابوں کا خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ میں جو لوگ انکار کریں گے، جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، یہی جہنمی ہیں، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ جہنم میں کیا ہوں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ تو منکر کے لیے جہنم ہے، منکر کو جنت سے نکالا گیا ہے اور جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں جو منکر بن کے رہے گا، بے شک آیا تو وہ جنت سے ہے، لیکن داخل جہنم میں کیا جائے گا۔ جنت اللہ نے ماننے والوں کے لیے رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ بسم اللہ۔